السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 50 تک انشاءاللہ ہم سب ترجمہ سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے۔ اللہ ہم سے اور کس سے مخاطب ہو رہا ہے آگے آپ سنیں گے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز کو نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ سبھی لوگ اللہ کے احکامات کو جاننے کے لیے ضرور پچھلی ویڈیوز کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اور اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو تم پر میں پہلے کر چکا ہوں، اور تم میرے عہد و اقرار کو یعنی میرے وعدے کو پورا کرو۔ کیونکہ وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کے جو احکامات اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے احکامات پر عمل کرو اور میں بھی تمہارے عہد و اقرار کو پورا کروں گا، یعنی میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے ثواب دینے کا، جنت دینے کا، میں یقیناً اس کو پورا کروں گا۔ تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، یعنی صرف اور صرف اللہ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ جو کچھ بھی میں نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے، یعنی جو کتاب میں نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ تورات جو تم پر نازل کی گئی یہ کتاب اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے، تو تم ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیتوں کو سستے دام میں نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق یعنی جو چیزیں حق ہیں، سچ ہے، باطل یعنی جھوٹ۔ اللہ فرما رہا ہے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ہم سب کے لیے ہر وقت کے لیے درس عبرت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم حق کو کبھی بھی باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ جو میں نے تم پر فرض کی اس زکوٰۃ کو بھی ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم ایسے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کرنے کو بولتے ہو اور اپنی خود کی خبر نہیں لیتے؟ ناظرین، یہ برائیاں ہم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ ہم لوگوں کو صرف بھلائی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی نیک کاموں میں بہت پیچھے رہتے ہیں اور لوگوں کو اچھی چیز کا حکم دیتے ہیں لیکن خود بھی عمل نہیں کرتے۔ بلکہ ایسے شخص کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بات عرض کروں کہ جو شخص دوسروں کو نصیحتیں کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، ایسا شخص جہنم میں چکی چلائے گا۔ یہ ہم سب کے لیے ہے ناظرین، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے کہ اے لوگوں کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی خود کی خبر نہیں لیتے؟ انتم
تتلون الکتاب، جبکہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی ہو. افلا تعقلون، لیکن پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا، پھر بھی تم نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور جب تم پر مصیبت کا وقت آئے تو تم صبر اور نماز کا سہارا لو. اللہ اکبر. ناظرین، یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے. آج اگر کسی سے نماز کی اور صبر کی بات کی جائے مصیبت کے وقت تو فٹافٹ سے لوگ الٹا جواب دیتے ہیں. ناظرین، ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر جب ہم پہ مصیبت کا وقت آتا ہے تو ہم بجائے یہ کہ ہم نماز پڑھیں، ہم اللہ کے لیے عبادت کریں، ہم فٹافٹ سے چادر چڑھانے اور منت مانگنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. ناظرین، یہ ہرگز غلط نہیں ہے، منت مانگنا غلط نہیں ہے، چادر چڑھانا غلط نہیں ہے، لیکن ہمیں جو سب سے ضروری چیز ہے، بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ نے ڈائریکٹ خود یہ آپ کے سامنے آیت مبارکہ ہے کہ تم مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، تو ہمیں سب سے پہلے صبر اور نماز سے مدد لینا چاہیے. اس کے بعد یقیناً بزرگان دین کے پاس اگر ہم جاتے ہیں اپنی عرضی لگانے یا منت مانگنے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً جو نماز ہے نا وہ بڑی گراں گزرتی ہے لوگوں پر، مگر یہ کہ جو خاشعین ہوتے ہیں، یعنی جن کا دل محبت الہی میں خستہ اور جگر محبت الہی میں خستہ، یعنی کہ اللہ کے لیے خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں نماز میں بڑی لذت ملتی ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، اور نماز میں اگر دل نہیں لگتا تو یقیناً یہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے، ہمارے قلب کی گندگی ہے. ہمارا قلب یعنی ہمارا دل پتھر ہو گیا ہے، ہمارے دل پر گناہ کے نشان بنتے بنتے کالے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اب ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً یہ بڑی چیز ہے، مگر جن کا دل محبت الہی میں خستہ ہے، جو خشیت الہی میں تڑپنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے نماز ایک تحفہ ہے، اور بڑی خوشی خوشی وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، انہیں بڑی لذت ملا کرتی ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور وہ لوگ جو لوگ گمان کرتے ہیں. کون لوگ گمان کرتے ہیں؟ وہی لوگ جو اللہ کی محبت میں تڑپنے والے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں. اوپر جن کا ذکر آیا ہے وہ لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے. اسی خشیت میں، اسی محبت میں، اپنے رب سے ملاقات کی محبت میں انہیں نماز میں لذت ملتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے تو انہیں ان کی نماز میں لذت ملتی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ضرور اس کی طرف لوٹ جائیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. پھر اللہ فرما رہا ہے، اے بنی اسرائیل، تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی. میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت بخشی، یعنی میں نے تمہیں سارے جہان والوں سے افضل بنایا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا
اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا، یعنی اس کا کوئی بدلہ لیا جائے گا، ان تک کوئی مدد پہنچائی جائے گی۔ ناظرین، یہ بات ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بندوں، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی تمہارے کام نہ آئے گا اور کسی کا بھی کوئی سہارا نہ ہوگا اور نہ ہی کسی تک کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہارے بزرگوں کو فرعون کے پنجے سے چھڑوایا، جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دے کر تمہیں ستاتے تھے اور تمہارے لڑکوں پر چھری پھیرتے تھے، یعنی تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو، یا یہ کہہ دیں کہ تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت کے لیے، اور اس میں تمہارے پروردگار سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی۔ اس زمانے کے فرعون نے جو بنی اسرائیل کے بچے ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ ان سب کو قتل کروا دیا کرتا تھا، اور جو بیٹیاں ہوتی تھیں انہیں وہ اپنی خدمت کے لیے رکھ لیتے تھے۔ تو ناظرین، فرعون صرف ایک نہیں تھا، بلکہ اس وقت میں جو بھی آتا تھا بادشاہ، اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا۔ ناظرین، اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، یعنی پھاڑ دیا تھا، اور تمہیں فرعون سے بچایا، اور فرعون کی آل کو تمہاری نظروں کے سامنے ہی دریا میں ڈبو دیا۔